ماں اور باپ کی نافرمانی، لفظ کیا ہے؟ حقوق۔ حقوق کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کا نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے گا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام لیا، جب ماؤں کو ذلیل کرنے والی اولاد ہوگی، اور خاص طور پر بیٹیاں، بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو ڈنکا بچ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ آج ایک آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے، وہ والدہ بیچاری بیمار تھی، بوڑھی تھی، مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں، اب ان کو وہم ہو گیا ان پہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی والدہ کو دیکھا، بہت تکلیف میں تھی بیچاری، گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف۔ تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا، میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا، ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی، اور میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں ہے، اس کی سننا بڑی مشکل ہے۔ ارے بوڑھا ہے بیچارہ، بوڑھا تو بولتا رہے گا، اور اس کو چاہیے کہ کوئی سنے، اتنا دیر سننا پھر اس کو برداشت کرنا۔ تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے بھائی ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا، ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا، اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ۔ وہ شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں کبھی بھی ناغہ نہ کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ تمہارے لیے دین ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کی خدمت نہیں کر رہے، اللہ کو وہ نوافل قبول نہیں ہے۔ ماں کے قدم دباؤ، باپ کے پاؤں چومو، تو تمہارے نوافلوں سے بہتر تمہیں جب وہ دعا دیں گے، اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کر دے گا۔ تو ان کی خدمت کرو، ایک والدین کی خدمت کریں گے تو سرخرو ہوں گے، ماں باپ کی بے ادبی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخرو نہیں ہوں گے۔ تو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر بھی ایسے ہی کیا۔ جب فارغ ہوئے، یعنی خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے اس کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے جو 3 وجہ بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ جو جتنے بچے اور جتنے افراد بھی یہ بات سن رہے ہیں جو اپنے والدین کے بڑھاپے کی حالت میں ان کے پہنچنے کے بعد انہیں نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں ڈپٹتے ہیں، آتے جاتے گزرتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں کب مریں گے، کھانستے رہتے ہیں ساری رات، ہماری زندگی حرام کر رکھی ہے، زندگی جیرن کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو اٹھا لے، یہ کب ان کو موت آئے گی، جوان مر رہے ہیں، یہ نہیں مر رہے، یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اللہ نہ کرے اس کا انجام بڑا برا ہے۔ اپنے والدین ان کو اف تک بھی مت کہنا، یعنی وہ بات کر رہے ہیں اور آپ ان کو صرف اتنا رسپانس کرتے ہیں بس ایویں لگے ہوئے، یہ بھی نہیں، جملہ بھی نہیں بولتے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ بھی، یہ اس کو منع کیا گیا ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کو اف تک بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور بات بڑی نرمی سے ان کے ساتھ کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنا ان کے سامنے۔ یہ حکایت ہمیں ماں باپ کے متعلق جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خبردار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں یا باپ دونوں روٹھ گئے
اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے تو کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد۔ دنیا میں جتنے مذاہب آئے تمام مذاہب میں یہ بات متفق تھی کہ ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق، ان کے حسن سلوک کا بیان، یہ تمام مذاہب میں ہے۔ ماں باپ کے حقوق کو پیش نظر رکھنا یقیناً یہ اولاد کے لیے سعادت مندی ہے۔ ماں باپ کے باہمی اختلاف کے باوجود بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ دونوں کی طرف ادب اور احترام کے رشتے کو قائم رکھے، لیکن اس دور کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کے اخلاق اور ماں باپ کا احترام جو ہے وہ اس معاشرے سے ناپید ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں جس کا باپ راضی ہے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ قیامت کے دن ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا اور اس کے نامے اعمال میں ہر نیکی موجود ہوگی، پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا۔ ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا۔ جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے گی اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو قدرت کی طرف سے جواب آئے گا، بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی۔ وہ ایک بار چلا کے بات کرنے والا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی۔